حدیث نمبر 2688۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صحیح معنوں میں مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اگر تم ایسے کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2701۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، السلام علیک، تم پر موت و ہلاکت آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، علیکم۔ عائشہ نے اس پر 2 لفظ بڑھا کر کہا، بلکہ تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں رفق، نرم روی اور ملائمیت کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، تبھی تو میں نے علیکم کہا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2704۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2709۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ایک سوراخ سے جھانکا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ اپنا سر کھجا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں اسے تیری آنکھ میں کوچ دیتا۔ تجھے پتہ نہیں، اجازت مانگنے کا حکم تو دیکھنے کے سبب ہی سے ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ حدیث نمبر 2711۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قرض کے سلسلے میں جو میرے والد کے ذمہ تھا کچھ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی، تو آپ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کیا ہے؟ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2728۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہمارا آدمی اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ اس سے چمٹ جائے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، پھر تو اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 2717۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ وہ قریش کے کچھ تاجروں کے ساتھ شام میں تھے کہ ہرقل شہنشاہ شام نے انہیں بلا بھیجا، تو وہ سب اس کے پاس آئے۔ پھر سفیان نے آگے بات بڑھائی، کہا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا۔ پھر خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان، بڑا مہربان اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد کی جانب سے ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ہرقل کے پاس بھیجا جا رہا ہے جو روم کے شہنشاہ ہیں۔ سلامتی ہے اس شخص کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔